جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ جو چیز ایک سلسلہ چل رہا تھا اسی کا آج کہہ لیں کہ چھٹا حصہ کہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے دو تین چیزیں اس میں جو بہت ہی ریلیونٹ ہیں۔ ایک تو یہ جو ہم تو آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہے، یہ 5-6 سلسلوں سے بھی پہلے تقریباً ہر ویڈیو میں یہ اشارہ الیکشن سے پہلے بھی ہم دیتے تھے، لیکن بہرحال اب تو چیزیں کچھ سامنے بھی آئی ہیں۔ یہ جو ایک دم روپوش پی ٹی آئی رہنما سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور خاص طور پہ وہ کہ جو بالکل ہی جن کے لیے بڑا مشکل تھا، حماد اظہر جیسے آئے ہیں، پھر اب ابھی مراد سعید رہتے ہیں، اور بھی کچھ ہیں ایسے جنہوں نے سامنے آنا ہے۔ لیکن یہ اس کو حالی روپوش سامنے آنا نہیں بلکہ سامنے آ کر وہ بول بھی رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک دم ان کو آواز لگی، اور پھر آواز بھی وہ کہ بڑی اس میں سختی ہے، سخت لہجے میں بات کی جا رہی ہے، اور اگریشن ہے اس میں۔ خاص طور پہ ایون رؤف حسن جیسا بندہ، میں حیران ہوں کہ وہ بڑا اگریسو ہو رہے ہیں، اور اب ان کے منہ سے ہم سن رہے تھے پریس کانفرنس میں بار بار فرد واحد فرد واحد فرد واحد کی بات نہیں سنیں گے، یہ اب نہیں ہوگا، یہ پارلیمان، جمہوریت، سول جو ہے سپریمیسی، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں آئین قانون کی، جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک اس سے آدھی بات بھی نہیں ہو رہی تھی پی ٹی اے رہنماؤں کی جانب سے، اور وہ بہت ہی کہہ لیں گے وہ، بلکہ اس سے زیادہ تو ہر کوئی اپنا جو ہے وہ معاملہ سیدھا کرنے میں لگا تھا، اور اسے پریشانی لگی تھی کہ کوئی کام خراب نہ ہو جائے مزید۔ تو اب یہ سب جو سامنے آنا شروع ہوئے، پھر اگریشن۔ اچھا، دوسری چیز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جیسے لیٹ نائٹ پی ٹی آئی کے دفتر جو اسلام آباد میں ہے، اس پر جو ہے وہ آپریشن ہوا، اور اس سے پہلے جو خواجہ سراؤں کی جانب سے ترجمان پی ٹی آئی پر حملہ، یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ ساتھ یہ چلتی ہیں، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک جماعت جس کو سمبل نہیں تھا، جس کے کینڈیڈیٹس کا پتہ نہیں تھا، اور لیڈرشپ ان کی آدھی چھوڑ گئی، آدھی جیلوں میں، تو وہ ایک دم جو ہے وہ سارا وہ شروع ہوا ہے۔ تو تھوڑے وہ بھی خیال تو رکھ رہے ہیں، لیکن آسان نہیں ہے۔ اور دوسری چیزیں جو ہے پہلے سے چل رہی تھی، تقریباً ان کے ساتھ تو 6 مہینے سال سے ہو رہا ہے، سال سے بھی زیادہ پی ٹی آئی سے، تو وہ بھی ابھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں وہ سختیاں، اگرچہ وہ اتنی نہیں ہیں، لیکن وہ سلسلہ بھی ابھی ساتھ ساتھ ہے۔ تو اتنا جو ہے یہ اس لیے آسان نہیں ہے کہ ایک دم سب کچھ صحیح ہو جائے، اچھا ہو جائے۔ ظاہر ہے ایک حکومت ہے، مسلم لیگ نون ہے، وہ سیاسی حریف ہیں، پتہ نہیں ان کی اس میں کتنی ہوتی ہے انوالومنٹ، لیکن بہرحال حکومت وہ ہیں، انہیں جواب دینا پڑتا ہے، اور انہیں سے پوچھا بھی جائے گا۔ تو اور وہ ظاہر ہے وہ یہ بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ آئیڈیل صورتحال پی ٹی آئی کے لیے ہو، اگرچہ تھوڑے سے ان کے لوگ جو تھوڑے سیاسی ذہن کے ہیں، جمہوری ذہن کے، وہ تو اس کی بات نہیں کر رہے کہ سختی ہو، لیکن اکثریت تو ایسی نہیں ہے۔ دوسری جو چیز ایک اور بڑی اہم آپ کو بتانی ہے کہ اب یہ بھی ایک بہت اہم پیش رفت ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے تحریک انصاف کا اتحاد ہو رہا ہے۔ ابھی باقاعدہ تو اس طرح نہیں، لیکن کم از کم پریس کانفرنس تک نوبت آ گئی ہے۔ آپ یاد کریں اسی طرح کچھ عرصہ پہلے، غالباً 6 مہینے یا اس سے لگ بھگ، اسد کیسر صاحب اور کچھ اور پی ٹی آئی کے لوگ مولانا کے گھر گئے تھے، لیکن اس کا بعد میں کیا ہوا، وہ ایک ویڈیو نکل آئی، نماز پڑھا رہے ہیں، اور وہ جناب اس پہ مذاق اڑانا شروع ہو گئے، پھر وہ پی ٹی آئی کے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن اب دیکھ لیں وہی مولانا اب پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ، بلکہ جو 4-5 جماعتیں اکٹھی ہیں، اپوزیشن اتحاد ہے، ان سب کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک کہہ لیں وہ کی مولانا نے۔ تو اتنا تو فرق پڑا ہے۔ اور یہ
کیونکہ یہ دونوں کے پاس اسٹیٹ پاور ہے، پی ٹی آئی کے پاس بھی ہے اور مولانا کے پاس بھی یہ چیز ہے، تو اگر یہ دونوں واقعی اس طرح مل گئے، آلموسٹ ابھی تک تو معاملات ان کے مثبت جا رہے ہیں، لیکن اگر مل گئے تو پھر تو واقعی مشکلات ہوں گی، اور اس طرح اگر ایجیٹیشن انہوں نے شروع کر دیا مل کے تو حکومت تو واقعی اس کے لیے مسئلہ ہوگا۔ اور فواد چودھری تو یہ کہہ بھی چکے کہ اگر مولانا ایسے نکل آئے تو یہ حکومت کا مشکل ہے بچنا، لیکن بہرحال وہ مولانا کے ساتھ ایک تعلق بھی پی ڈی ایم کی صورت میں نون لیگ پیپلز پارٹی کا اچھا رہا ہے، تو وہ ابھی بگڑا بھی نہیں ہے۔ مولانا کو ظاہر ہے ان سے تو کوئی اتنی شکایت اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ سیاست میں دیکھ لیں کیسے کیسے رنگ آتے ہیں، اور اب مولانا کا ملنا بھی وہی بات ہے کہ حقیقت جو ہے، بات جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے ہے، اور آگے آگے جاتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ صحیح رکاوٹیں بھی ہیں لیکن وہ رک نہیں رہی۔ اور یہ دیکھیں ان ساری چیزوں پر پھر امریکی سفیر سے دوبارہ ملاقات اپوزیشن لیڈر کی ہو گئی چند ہی دنوں میں، اور پی ٹی آئی چھپاتی نہیں ہے، بتا تو رہی ہے، لیکن بہرحال اس طرح ملاقاتیں پہلے نہیں ہوتی تھیں۔ ہاں، اس طرح کی ملاقاتیں عدم اعتماد سے پہلے جو خان صاحب کی حکومت کے خلاف ہوئی تھی، اس سے پہلے پی ڈی ایم والوں سے اور ان کے رہنماؤں سے ہوتی تھی، اب وہ ان سے ہو رہی ہے اپوزیشن سے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اس کو جوڑیں گے تو یہ بالکل ہی کوئی تاریخ دہرا رہی ہے ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو، اور مکافات عمل پہلے پی ٹی آئی کو کہا جاتا تھا، اب سے ہو رہا ہے، اور شاید وہ صحیح بھی تھا، کیونکہ بہرحال ایک زیر اعتاب نون لیگ پیپلز پارٹی یہ سارے رہے ہیں ان کے دور میں پی ٹی آئی حکومت میں، تو اب وہ دوبارہ جو چیز ہے وہ دوسری طرف اس کا رخ تھوڑا نظر آ رہا ہے، اس طرح کے سیم وہی ہتھیار سے اسی طرح اب نون لیگ اور ان کا جو ہے وہ شکار ہو رہا ہے، اور وہی امریکی سفیر سے ملاقاتیں، وہی اتحاد اپوزیشن کا بننا، وہی ریلیف ایک سخت ماحول میں پی ٹی آئی کو ملنا، روپوش لوگوں کا سامنے آنا، جس طرح کے اس وقت نون لیگ کے بھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ ایک دم ان کی ضمانتیں شروع اور باہر آنا شروع ہو گئے۔ جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ کہتے تھے وہ کس نے کیا، کون تھا جس نے کہ میں وزیر اعظم ہوں اور یہ شہباز شریف کے کیسز جو ہیں یہ ختم ہو رہے ہیں، اور وہ تو یہ ساری چیزیں اب اس کا رخ اس طرف ہے پی ٹی آئی کی طرف، اور مخالفت جو ہے مخالف رخ وہ موجودہ حکومت، اب اگرچہ ابھی مسلم لیگ نون مان نہیں رہی یہ چیز، لیکن بہرحال یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور آخری بات جو ایک اور بڑی عجیب اور اہم بات، اس کو بھی اس سے آپ جوڑ سکتے ہیں، وہ جو عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں، ایک دم وہ آرڈر آگے کہ پیمرا کی طرف سے کہ آپ نے عدالتی کارروائی کو کوریج نہیں کرنی، پھر وہ ایک طرف سے اجازت اپنا اس کو ٹھیک کہا گیا، ایون لاہور ہائی کورٹ نے ابھی اسٹے نہیں دیا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی اسٹے نہیں دیا، لیکن ایک سماعت ایسی ہوئی جسٹس محسن اخترقیانی والی، اس میں وہ معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، وہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل کی جائے، لیکن بہرحال ابھی تک تو یہی ہے کہ وہ کوریج پر پابندی وہ قائم ہے، اور آرڈر کے خلاف ابھی تک کوئی اسٹے یا کچھ نہیں ہوا، تو یہ بھی ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی طرف اشارے کر رہی ہیں، اور معاملات جو ہیں اب یہ ہم چلے کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں کافی حد تک سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن ابھی چل رہی ہیں، چلتی جائیں گی، اور دیکھتے ہیں کہ اینڈ کہاں ہوتا ہے۔ اور ایک اور خبر والی بات آپ کو یہ بتا دوں، جو پرویز الہی صاحب والی جو شروعات ہوئی ہے ان کی رہائی، یہ انشاءاللہ اور بھی ہونی ہے، اور یہ پکی اطلاع ہے، لیکن بہرحال ٹائمنگ ابھی تھوڑی سی، اور پھر سارے خان صاحب کا پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں، ابھی تک تو خان صاحب کا وہ اس طرح نہیں ہے، ابھی آپ کو کہہ دیا جائے اور وہ لیٹ ہو جائیں پھر آپ کہیں گے، ابھی تک ان کے حد تک ابھی نہیں، لیکن باقیوں کا شاید ریلیف ان کو بھی ملے اور ملنا شروع ہو جائے۔ انشاءاللہ کل پھر ایک اہم ویڈیو آپ سے کریں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ مسلم لیگ نون اس سارے ماحول میں وہ کیا سوچ رہی ہے، حکومت کی کیا پوزیشن ہے۔ ابھی تھوڑا ہم نے اشارہ دیں، لیکن مکمل ایک ویڈیو کل انشاءاللہ اس پر بھی آپ کے ساتھ کریں۔ تھینک یو۔